اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام راہ خدا لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم جماعت احمدیہ کے عقائد کے متعلق بات چیت کرتے ہیں، اسلام کی خوبصورت اور حقیقی تعلیمات کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح یہ پروگرام لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے، آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ مزید وضاحت چاہیں، کچھ جاننا چاہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں۔ یہ پروگرام آپ ہی کی خاطر پیش کیا جاتا ہے، اور جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ کو ہم ہمیشہ کی طرح آج کے پروگرام میں بھی بڑی خوشی سے دعوت دیتے ہیں کہ آپ ضرور ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں۔ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں۔ جہاں تک پروگرام کے فارمیٹ کا تعلق ہے تو ابتدائی حصے میں ہم بعض سوالات کو لے کر بعض موضوعات پر بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، پھر ہم ٹیلی فون لائنز کھولتے ہیں اور سوالات لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ پروگرام کے آغاز میں بھی فون ان کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کے رابطے کی تفصیلات جو ہے وہ کنٹرول روم میں نوٹ کر لیں گے، اور پھر جب سوالات کی طرف جائیں گے تو خود آپ سے رابطہ کر کے انشاءاللہ آپ کو پھر فون پہ لے لیں گے اور آپ کو سوال پوچھنے کا موقع دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ فون کے علاوہ آپ بذریعہ واٹس ایپ بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور ای میل کے ذریعے بھی اپنے سوال ہم تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ جہاں تک سوالات کا تعلق ہے وہ ہم بعد میں شروع کریں گے، لیکن ابھی ہم پروگرام کا جو ابتدائی حصہ ہے، گفتگو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے خاص طور پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو مبارک آخری ایام تھے ان کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات کی کہ آپ کی کیا مصروفیات تھیں، کس طرح آپ کی زندگی کا ہر ایک لمحہ بلکہ آخری وقت تک آپ کس طرح خدمت دین میں مصروف رہے، بلکہ آخری ایام میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے مزید کوشش کر کے، اور آپ کے جو کام تھے وہ گویا کہ کئی سالوں کے آپ نے چند دنوں میں سمیٹ لیے۔ اور یہی ایک خاص خدا کے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک ایک لمحہ آخری وقت تک وہ خدا کی راہ میں قربان رہتا ہے اور خدا کی خاطر کام کرتا ہے۔ ہم نے بڑی تفصیل سے اس حوالے سے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی۔ تو آج کے پروگرام میں ہم خاص طور پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے خدا داد مشن کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کی سیرت کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کے اخلاق و عادات کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ لندن اسٹوڈیوز میں اس وقت تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا نصیر احمد قمر صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا فضل الرحمان ناصر صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ رہیں گے مکرم و محترم مولانا سید مبشر احمد ایاز صاحب۔ قمر صاحب، اگر آپ بتا دیں، شروع آپ کے ساتھ کرتا ہوں، کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام دین اسلام کی احیاء کے لیے مبعوث ہوئے، اور اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ امت مسلمہ کے لیے اور دین اسلام کے لیے، اسلام کی اثر نو احیاء کے لیے آپ نے کیا وہ کام کیے ہیں جن کو ہم نمونے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام جس زمانے میں مبعوث ہوئے ہیں وہ زمانہ ایک گویا مذاہب کی آپس میں ایک جنگ کا زمانہ تھا، اور ہندوستان میں اس زمانے میں عیسائیت بھی بڑے زور پہ تھی، ہندوؤں میں بھی بعض تحریکات ایسی اٹھ رہی تھیں کہ وہ اپنی ریوائول کی کوشش میں تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ ان پہ تو خود مسلمان علماء
اور مصنفین اور شعراء جو ہیں وہ ان کا مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ جہالت، قرآن کریم سے بے رغبتی، عدم واقفیت اور علمی پہلو سے، اخلاقی پہلو سے، ہر پہلو سے بہت ایک انحطاط تھا۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، اور ابتدا سے ہی آپ کے دل میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کی اس حالت کو دیکھ کر بہت درد پیدا ہوتا تھا۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ ہر دیندار شخص کی آنکھ کو خون کے آنسو رونے چاہیے، جو اس وقت مسلمانوں کی حالت ہے، جو قحط کی کیفیت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو اسی طرح ہے جس طرح زین العابدین کی کیفیت تھی، اور دین احمد بیمار و بے کس ہمچو زین العابدین۔ تو اس کیفیت میں آپ کا دل بہت تڑپتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق آپ نے قلم کا ہتھیار اپنے ہاتھ میں لیا، اور سب سے اول تصنیفی طور پر آپ نے یہ مہم اپنے ہاتھوں میں لی کہ اسلام کی، قرآن کریم کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو دنیا پہ ثابت کیا جائے۔ بڑی کثرت سے آپ نے مختلف اخبارات میں بھی مضامین لکھے، اور ان میں سے اور ایک بڑی مارکہ آراء کتاب جو ہے وہ براہین احمدیہ ہے جو آپ نے تصنیف فرمائی، اور اس کے لیے چیلنج بھی دیے لوگوں کو کہ اس میں جو میں دلائل اسلام کی حقانیت پہ دے رہا ہوں، تمام مذاہب کو یہ دعوت ہے، مذہب والے ہوں یا غیر مذہب والے ہوں، دہریہ ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ آئیں اور ان دلائل کو توڑیں، یا اپنے اپنے موقف، اپنے اپنے مذہب، اپنے خیال کے مطابق اس کی حقانیت کے لیے دلائل ثابت کریں۔ تو اس میں آپ نے جو اس وقت تک آپ کے پاس جائیداد کی صورت میں چیز مہیا تھی، اس کی ویلیو، اس کے مطابق آپ نے وہ ساری کی ساری کہا کہ میں انعام میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کتاب نے ایک بہت بڑا ارتعاش پیدا کیا ہے مذہبی دنیا میں، اور آج تک کوئی ان کا جواب نہیں دے سکا، اور اس زمانے کے بڑے بڑے علماء نے بھی یہ تسلیم کیا کہ یہ جو کتاب ہے، اس کو پڑھ کر مسلمانوں کے حوصلے بھی بلند ہوئے کہ ہم یوں ہی سمجھتے تھے کہ ہم ہر چیز میں مار کھا چکے ہیں، ان کی جو شکست خوردہ ذہنیت تھی وہ بدلی ہے، ان میں بھی اعتماد پیدا ہوا ہے کہ ہم دلائل دے سکتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مہم کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا، اور پھر ہر پہلو سے اسلام کے ایمانیات کا جہاں تک تعلق ہے، ان میں آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، بعث بعد الموت پر ایمان ہے۔ ہر پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کی اور اسلامی تعلیمات کی حقانیت کو ثابت کیا، اور جو اعتقادی غلطیاں مسلمانوں میں آ گئی تھیں ان کی نشاندہی کی، ان کی اصلاح کی، جو عملی کمزوریاں تھیں ان کے لیے بھی ان کو دور کی، کمزوریوں کو دور کیا۔ تو یہ ابھی بات آگے چلے گی۔ تو بے شمار پہلو ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان خدمات کے، جو اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کی ترقی اور بھلائی اور بہتری کے لیے آپ نے فرمایا۔ جی قمر صاحب جزاک اللہ۔ ہم سید مبشر ایاز صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مبشر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مبشر ایاز صاحب، آپ بھی ہمیں اس حوالے سے کچھ تفصیل بتائیں۔ یہ بڑا ایک اعتراض کے رنگ میں بھی سوال کیا جاتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب اس زمانے میں دین کے احیاء کے لیے آئے، تو کیا خاص کام کیا ہے مرزا صاحب نے؟ ہمیں تو کوئی ایسا کام نہیں لگتا کہ آپ نے منفرد طور پر کیا ہو جو اس وقت دوسرے علماء نہیں کر رہے تھے، تو آپ بھی ہمیں کچھ تفصیل بتائیں۔ جی ایاز صاحب، یہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا احیاء کیا، میرے استاد المحترم قمر صاحب نے ایک بہت ہی اختصار کے رنگ میں ایک پس منظر بتایا ہے۔ جب تک وہ پس منظر ہمارے سامنے نہیں ہوگا تب تک حضرت مرزا صاحب نے جو جماعت پیدا کی اور جو لٹریچر ہمارے سامنے رکھا، جو تعلیم دی، شاید وہ اتنی آسانی سے واضح نہ ہو پائے۔ ہندوستان خاص طور پر اور عالم اسلام وہ جس طرح شکار تھا اپنی مشرکانہ رسوم کا، جاہلانہ رسوم و عقائد کا، اور یہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں یہ الفاظ بھی میرے اپنے نہیں ہیں، یہ برصغیر کے معروف جو
مذہبی علماء تھے یا جن کی بہت حد تک جن کے عقیدت مند تب بھی تھے اور اب بھی ہیں، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. ابھی جو میں نے 3 لفظ پڑھے ہیں یہ مولانا مودودی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ اس ملک کی اسلامی آبادی کا سواد اعظم ان تمام مشرکانہ اور جاہلانہ رسوم و عقائد میں گرفتار رہا جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ان میں رائج تھے. یہ تحریک آزادی ہند اور مسلمان کتاب کے صفحہ 44 پہ موجود ہے. یہ ان کے علاوہ بھی جو برِ صغیر میں کسی بھی فرقے کے نمایاں علماء رہے انہوں نے بڑی تفصیل سے نقشہ کھینچا ہے کہ مسلمانوں کا حال کیا تھا، اور یہ تمام کے تمام جو نقشے کھینچے انہوں نے یہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کی تشریح ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایمان جو ہے وہ ثریا پر چلا جائے گا اور مسجدیں ان کی بظاہر آباد ہوں گی لیکن وہ ویران ہوں گی اور قرآن محض رسمن رہ جائے گا. یہ نقشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھینچا تھا وہ ہو بہو اس وقت موجود تھا جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے اور اسلام کے احیاء کے لیے انہوں نے کام کیا. اب کام کیا کیا وہ فکروں میں ہم بتا سکتے ہیں کہ ایک وہ تحریرات، جن تحریرات کو آگے جیسے انشاءاللہ تعالی بات پھر چلے گی، جن تحریرات کے ذریعے زندہ خدا مسیح علیہ السلام نے پیش کیا، جن تحریرات کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ ہمیش کی دائمی زندگی ثابت کی، آپ کی سچائی اور فضیلت ثابت کی، اسلام کے دلائل ثابت کیے، قرآن کی سچائی کو اور اس کی حکومت کو قائم کیا. یہ تو تحریرات تھیں. اور عملاً ایک ایسی نیک اور پاک جماعت قائم کی جو خدا کے فضل سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو چند سو سے ہزاروں اور لاکھوں اور اب کروڑوں میں داخل ہو گئی، جو ایک اسلامی سیرت کا ٹھیٹ نمونہ تھی، جو خدا تعالیٰ کے فضل سے اپنے عمل سے بھی اور اپنے عقائد سے بھی ان تمام مشرکانہ اور جاہلانہ رسوم و عقائد سے خدا کے فضل سے پاک اور مبرہ ہے. تو یہ وہ احیاء تھا جو مسیح موعود علیہ السلام نے کیا. مبشر صاحب جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت. میں ایک بات عرض کروں، مبشر صاحب کی بات مکمل ہو گئی ہے. مسیح موعود علیہ السلام نے جس انداز سے احیاء اسلام کے لیے بات شروع کی ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ایک بہت بڑے بزرگ تھے جو اسلام کی خدمت کرنے کے لیے بڑے معروف بھی تھے اپنے علاقے میں. مسیح موعود علیہ السلام ایک دفعہ ان کے پاس گئے ہوئے تھے، تو وہ اپنے کمالات دکھانے کے لیے جو اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ اس طرح شاید اسلام کی خدمت ہو سکتی ہے، وہ کہنے لگے کہ مرزا صاحب یہ جو سامنے آدمی جا رہا ہے نا، اگر میں اس کو دیکھوں غور سے تو یہ وہیں تڑپ کر مر جائے. تو مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو ایک ایسا عجیب جواب دیا، فرمایا یہ بتائیں، ہپنوٹزم کے کوئی ماہر تھے غالباً اس طرح کی بات ہے، وہ کہتے ہیں اگر میں نے نظر کے ساتھ توجہ ڈالی تو یہ یہیں تڑپ کر مر جائے گا. گویا یہ وہ اسلام کی اور اپنی خوبی بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ میرے اندر کمالات ہیں. حضرت مسیح موعود صاحب نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ بتائیں اس سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچے گا. تو یہ جو ماحول تھا اس میں مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بالکل نیا رخ پیدا کیا ہے کہ ہمیں کسی اور انداز سے سوچنا پڑے گا. یہ جو پہلے طریقہ آپ لوگ جاری رکھیے ہوئے ہیں، آپ نے جادوگری کے یا اپنے جھوٹے معجزات بنا کر سمجھتے ہیں کہ اس طرح اسلام زندہ ہو جائے گا، یہ طریقہ کار اسلام کو زندہ کرنے کا نہیں ہے. بالکل. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے یہ فرمایا ہے، چونکہ احیاء کی بات ہو رہی، اس زمانے میں بنیادی بات دیکھو ایمان میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے، اور اس ایمان کے فقدان کے نتیجے میں ہی ساری یہ حالت مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کی ہو رہی تھی، اور اس فقدان کے نتیجے میں ہی دیگر مذاہب بھی شیر ہوئے تھے اور اسلام پر، قرآن کریم پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسلمانوں پر ہر قسم کے حملے کر رہے تھے. تو حضرت مسیح بنیادی بات ایمان ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مسیح اور مہدی کے آنے کے زمانے کے متعلق خبر دی تھی تو یہ تو فرمایا تھا کہ اس زمانے میں ایمان ثریا پر چلا جائے گا اور رجل فارس ایک ہوگا جو اس کو آسمان سے زمین پر لا کے دوبارہ دلوں میں قائم کرے گا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو معجزہ ہے اور سب سے بڑا جو کام ہے
وہ جیسے کہ مبشر صاحب نے بتایا زندہ خدا پر زندہ یقین اور ایمان جو ہوتا ہے وہ عطا کرنا تھا، اور حضور نے اس بات کو اپنے ایک مشن کے طور پر بیان فرمایا کہ میں اسی طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح پہلے نبی بھیجے گئے، اور میری بعثت کا مقصد بھی وہی ہے جو پہلے نبیوں کا تھا، یعنی ایک زندہ خدا پر یقین بخشا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں زندہ خدا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں بلکہ دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ نے زندہ خدا کو دکھایا۔ خدا کو کس طرح دکھایا جا سکتا ہے؟ اس کی صفات کے اظہار کے ذریعے سے، اس کی قدرتوں کے اظہار کے ذریعے سے، ورنہ وہ مادی آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کے جو جلوے ہیں اور ایسے کام جو ایک انسان کے بس میں نہ ہوں، اور ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ مجھے خدا نے یہ بتایا ہے کہ یہ ہوگا، اور پھر وہ کام خدائی قدرتوں کے نتیجے میں رونما ہو جائے، تو اس طرح سے خدا کی قدرت کے نتیجے میں انسان خدا کو دیکھتا ہے، خدا کی قدرت کے نمونوں کے اظہار کی صورت میں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بے شمار ایسی پیشگوئیاں ہیں، ابھی ہمارے دوسرے بزرگ دوست ہیں وہ بھی بیان کریں گے کہ کس طرح آپ نے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہوئے، اور بعض جو بہت گستاخ تھے ان کے متعلق آپ نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر بتایا کہ یہ خدائی ہاتھوں سے ہلاک ہوگا، کسی انسان کے منصوبے کا اس میں دخل نہیں ہوگا، اور وہ ہوا۔ لیک رام کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اور بہت سارے جو مخالفین تھے جو آپ کے مقابل پر کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر جب وہ لوگ مباہلے میں آئے تو ان کی ہلاکت کی خبریں دیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اور آپ نے بڑا اعلان فرمایا کرامت گرچہ بے نام و نشان است بیا بینگر ز غلمان محمد، اور آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ اور جیسے کہ فضل الرحمان صاحب نے بتایا معجزات ایسے نہیں تھے صرف کہ جس میں صرف دشمنوں کی ہلاکت کی خبریں ہوں، بلکہ ایسے معجزات تھے جن سے لوگوں کو زندگی عطا ہوتی تھی۔ ہزاروں واقعات ہیں کہ غیر معمولی طور پر بے مریضوں کے شفا پانے کے، بے اولادوں کے ہاں اولاد عطا ہونے کے، بے ایمانوں کو ایمان نصیب ہونے کے، ہیں جی، اور جو دنیا کے فسق و فجور میں پڑے ہوئے تھے ان میں ایسی پاک تبدیلیاں آئیں کہ وہ خدا والے ہو گئے، وہ خدا انہیں سچی رویا اور کشوف دکھانے لگا، خدا سے باتیں کرنے لگے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں صحابہ کی جو جماعت تھی اس میں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو مسیح موعود کے ذریعے سے زندہ خدا نکھال دیا ہے، نظر آ گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اور اس کے آگے بے شمار پہلو ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں اور بھی مزید بھی بات آگے چلے گی۔ فضل الرحمان صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے مشن کے حوالے سے خود بھی بیان فرمایا ہے مختلف کتابوں میں، خاص طور پہ فتح اسلام میں حضور نے جو 5 شاخیں بیان کی ہیں اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور کا کیا کام تھا، مشن تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یوں تو براہین احمدیہ جب لکھی اس وقت سے تالیف و تصنیف کا کام جاری تھا، لیکن مسیح موعود علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہ صرف کتابیں شائع کر دینا جو ہے، صرف اس سے اسلام زندہ نہیں ہو جاتا کہ اسلام کتابیں شائع کر دیں اور بیچ دیں، یہ تو ایک دکانداری کی طرح کی بات ہے۔ اس کے لیے آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایسے علوم اور معارف اور ایک ایسا پورا نظام آپ پر کھولا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جو کارخانہ قائم کیا ہے اس کی 5 شاخیں ہیں۔ ان 5 شاخوں کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا اس کی ایک شاخ تالیف و تصنیف کا سلسلہ ہے جس کا اہتمام اس عاجز کے سپرد کیا گیا ہے۔ دوسری شاخ اس کارخانہ کی اشتہارات جاری کرنے کا سلسلہ ہے۔ کتابیں شائع ہو رہی تھیں، اشتہارات آپ کے، یہ ایک ایسا سلسلہ تھا جو پوری امت مسلمہ میں کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ آپ یہاں سے قادیان سے بیٹھ کر اسلام کی فتح کے اور اسلام کے بارے میں جو عظیم الشان اسلامی تعلیم تھی اس کے بارے میں چیلنج شائع کرتے تھے کہ ایسی تعلیم اپنے انجیل سے، بائبل سے، دوسری کتابوں میں دکھائیں، اور وہ قادیان سے شائع ہو کے یا انڈیا سے شائع ہو کے امریکہ تک، برطانیہ تک وہ جاتے تھے اور اشتہارات، اور ساری دنیا میں۔ پھر اسی طرح تیسری شاخ جس کا حضور نے ذکر کیا، جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص اٹھا ہے اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، پھر مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ تھا جس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، وہ پھر مسیح موعود علیہ السلام کی طرف بھاگے ہیں ان میں سے۔ تو حضور نے فرمایا تیسری شاخ اس کارخانہ کی واردین اور صادرین اور حق کی تلاش کے لیے سفر کرنے والے اور دیگر اغراض متفرقہ سے آنے والے ہیں
جو اس آسمانی کارخانہ کی خبر پا کر اپنی اپنی نیتوں کی تحریک سے ملاقات کے لیے آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو تیار کیا ہے۔ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی، سب سے اول مولانا نور الدین صاحب، حکیم مولانا نور الدین صاحب جو ایک بہت بڑے حکیم تھے، بعد میں آپ کے خلیفہ بھی بنے، وہ ایک اتنا بڑا ان کا مقام تھا مسلمانوں کے اندر، وہ تو مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرنے کی وجہ سے عام مسلمان نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام دینا تھا وہ تو دیا۔ اس کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں ایسے لوگ تھے جو مسلمانوں کے علماء تھے جو صحیح رنگ میں خدا کے والے تھے، وہ آپ کی طرف آئے ہیں، اور آپ نے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں بیٹھے اصحاب صفہ تھے، اس طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور ان کے لیے آپ نے انتظام کیا ہوا تھا۔ تیسری فرمایا کہ نیک اور پاک جماعت کا قیام، یہ جو لوگ آتے تھے ان میں سے بعض لوگ آپ کا انکار بھی کر دیتے تھے، لیکن آپ کہتے ہیں میرے پاس آئیں، میرے پاس 2 مہینے رہے، میں آپ کو خرچہ بھی دوں گا، یہاں کی رہائش بھی دوں گا، آپ کے سارے انتظامات بھی کروں گا۔ ان میں سے جو لوگ پھر آپ کو قبول کرتے تھے، ایک نئی جماعت ایسی بنی جو اپنا سب کچھ آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ تو یہ اس طرح آپ نے جو مختلف طریقے سے مختلف شاخیں قائم کی، ان میں سے چند ایک کا یہ ذکر ہے۔ جزاک اللہ۔ مبشر ایاز صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مبشر صاحب، آپ بتا رہے تھے ابھی پہلے بھی، قمر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک بہت بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ نے اس زمانے میں ایک پاک جماعت قائم کی، خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق لوگوں کا پیدا کیا، ایک ایسے زمانے میں جب خدا بالکل ان لوگوں کو بھول گیا تھا مکمل طور پہ، اور اسلام کی تعلیمات پر عمل بھی نہیں ہو رہا تھا صحیح رنگ میں۔ تو یہ جو ہے، یہ جو ایک روحانی انقلاب ہے، اس کو اگر آپ ذرا کنٹیکسچوئلائز کر لیں، کیونکہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس طرح لوگوں کا خدا کے ساتھ زندہ تعلق قائم کیا، اور وہ جو ایک روحانی انقلاب آپ کے ذریعے سے برپا ہوا، اس کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ جی، ایک چھوٹی سی پہلے میں ایک، جہاں تک میں شاید پورا سن نہ سکا ہوں، پہلے ایک بات ہو رہی تھی کہ ایک بزرگ کے پاس حضرت مسیح علیہ السلام گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی جو روحانی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ شخص تڑپتا نظر آئے گا۔ یہ حضرت صوفی احمد جان صاحب کا واقعہ ہے، جو لدھیانہ میں بہت ایک مشہور بزرگ تھے اور بہت بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں ان کے مرید تھے، ان کا یہ واقعہ ہے جو نام میں شاید سن نہیں سکا، اگر لیا بھی ہوگا۔ تو بہرحال اب یہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے، یہاں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے، پہلے چند سطروں میں پڑھ کے سنانا چاہوں گا کہ حقیقت الوحی میں حضور خود اس تبدیلی کا ذکر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہزارہا آدمیوں نے میرے ہاتھ پر اپنے طرح طرح کے گناہوں سے توبہ کی ہے، اور ہزارہا لوگوں میں بعد بیت میں نے ایسی تبدیلی پائی ہے کہ جب تک خدا کا ہاتھ کسی کو صاف نہ کرے ہرگز ایسا صاف نہیں ہو سکتا، اور میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرے ہزارہا صادق اور وفادار مرید بیت کے بعد ایسی پاک تبدیلی حاصل کر چکے ہیں کہ ایک ایک فرد ان میں بجائے ایک ایک نشان کے ہے۔ یہ صفحہ نمبر 249 ہے۔ اسی طرح ایام الصلوح میں جو روحانی سنت کی جلد 14 ہے، اس کے صفحہ 360 پر وآخرین منہم کی تفسیر میں حضور فرماتے ہیں کہ میرے ذریعے لوگوں نے ایسی تبدیلی پیدا کی ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں ایسی جماعت پیدا کی ہے جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشابہ جماعت ہے، اور آپ خود اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ بھتیرے ان میں سے ایسے ہیں کہ نماز میں روتے اور سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ روتے تھے۔ بھتیرے ان میں ایسے ہیں جن کو سچی خوابیں آتی ہیں اور الہام الہی سے مشرف ہوتے ہیں جیسا کہ صحابہ ہوتے تھے۔ بھتیرے ان میں ایسے ہیں کہ اپنی محنت سے کمائے ہوئے مالوں کو محض خدا تعالیٰ کی مرضات کے لیے ہمارے سلسلہ میں خرچ کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ خرچ کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ خدا کا گروہ ہے جن کو خدا آپ سنبھال رہا ہے اور دن بدن ان کے دلوں کو پاک کر رہا ہے۔ تو یہ جو آپ کے ذریعے 23 مارچ 1889 میں جب آپ نے بیعت کا آغاز کیا تھا، اور آپ نے بیعت کی شرائط میں لکھا ہی یہ تھا کہ میری طرف آؤ،
میں اپنی پوری کوشش کے ساتھ دعا کے ساتھ آپ کے اندر ایک روحانی انقلاب پیدا کروں گا اور گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے خدا تعالیٰ ایک زندہ خدا پر ایمان لاتے ہوئے آپ کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا ہوگا جیسا کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ 23 مارچ 1889 کو جو 40 آدمیوں نے پہلے دن بیعت کی، پھر یہ قافلہ بڑھا، تو ایاز صاحب سینکڑوں ہزاروں ایسے مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والے لوگ تھے۔ جیسے قمر صاحب نے فرمایا نا، بعض ایسے تھے کہ پہلے ان کی زندگی ہی بڑی ناقابل ذکر کیفیت میں گزر رہی تھی، وہ ایک عجیب و غریب گناہوں سے بھری ہوئی زندگی تھی، وہ کہتے ہیں نا چوروں کتب بنانے والی، وہ کیفیت حضرت مسیح علیہ السلام نے پیدا کی تھی۔ اگر ان صحابہ کے حالات پڑھیں، ان کے واقعات پڑھیں کہ پہلے کہاں وہ زمانہ تھا اور اب کہاں خدا تعالیٰ ان سے کلام کر رہا ہے، ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ زندہ خدا اتار کے سامنے کھڑا کر دیا اور وہ با خدا بنے اور خدا نما وجود بنے۔ مسیح علیہ السلام تو تھے ہی، مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ سے ایسے سینکڑوں لوگ پیدا ہوئے کہ جو خدا تعالیٰ سے کلام کرنے والے تھے۔ کیا حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو خیر وہ ان بزرگوں میں سے تھے جو پہلے بھی خدا کے فضل سے علم و معرفت میں ایک نام رکھتے تھے، کوئی گدی نشین تھا، کوئی پیر تھا، کوئی ملہم تھا، پہلے بھی تھے، وہ ادھر آئے تو اور زیادہ کیا کہتے ہیں نور علی نور ہو گئے۔ حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب تھے، پیر سراج الحق نعمانی صاحب تھے، حضرت مولوی شیر علی صاحب تھے، حضرت سید سرور شاہ صاحب تھے، حضرت میر ناصر نواب صاحب تھے، کتنے نام لیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ خدا تعالیٰ سچی خوابیں تو بہت نیچے ان کے رہ جاتی ہیں، خدا تعالیٰ خود براہ راست کلام کرتا تھا۔ یہ ایک عجیب انقلاب پیدا ہوا، اور یہاں میں ڈرتے ڈرتے یہ عرض کروں گا کہ یہ صرف 1908 تک کی بات نہیں ہے۔ ہر چند کے ایک نبی کا وجود تھا جو ہم سے دور ہوا، لیکن خلافت کے ذریعے یہ تسلسل قائم رہا اور آج بھی قائم ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی قائم رہے گا۔ اس خلافت کے نور کے ذریعے سینکڑوں لوگ آج بھی ہیں جو اس نور سے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں تو نور حاصل کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ آج بھی ان سے کلام کر رہا ہے، خدا تعالیٰ آج بھی ان کی دعائیں سنتا ہے۔ تو یہ ایک دیے سے دیا، چراغ سے چراغ جلتا جا رہا ہے۔ بشر صاحب، ابھی میں آپ کی بات سن رہا تھا، جزاک اللہ، واقعی یہ بالکل درست بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو اٹھایا جو گناہوں میں ملوث تھے، جن کی زندگی بڑی ناقابل ذکر تھی، اور ان کو ایک بہت اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا۔ آپ نے خلیفہ اول کے حوالے سے ذکر کیا، امیر ناصر نواب صاحب کے حوالے سے ذکر کیا، بھی خلیفہ اول کا ایک میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ تو نور علی نور والی کیفیت تھی نا۔ کسی نے خلیفہ اول سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ تو پہلے ہی بڑے خدا کے ساتھ ایک تعلق رکھنے والے بزرگ تھے، آپ کو کیا ضرورت تھی کہ مرزا صاحب کی آپ بیعت کریں؟ تو خلیفہ اول فرمانے لگے کہ پہلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا تھا، کشف میں دیکھتا تھا، اب میں بیداری کی حالت میں بھی دیکھتا ہوں۔ تو واقعی بات بالکل درست ہے کہ حضور نے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک عظیم الشان انقلاب پیدا کیا ہے۔ حضور نے پہلے ایک بات ہو رہی تھی کہ ایمانیات کی میں مثلاً بات کر رہا تھا، تو سب سے اول تو خدا تعالیٰ پر ایک زندہ ایمان ہے جو آپ نے نصیب فرمایا ہے۔ باقی مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایمان کی حقیقت سے ناآشنا ان معنوں میں تھے کہ بہت سارے ایسے اعتقادات اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انہوں نے اپنا رکھے تھے، یا بعض اور اعتقادات ایسے تھے جس سے گویا خدا تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں کچھ اور لوگ بھی شریک ہیں۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دائمی حیات کا عقیدہ کہ جی وہ قیامت تک اب زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عقیدہ صریحاً قرآن کریم کے خلاف تھا، اور گویا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک قسم کی شراکت بنانے والی بات تھی، اور اسی بات کو بنیاد بنا کر عیسائیوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا تھا کہ تمہارا رسول تو فوت ہو چکا، تم کہتے ہو بڑا ان کا مقام ہے، اور خدا ابھی تک کون زندہ ہے؟ اب زندہ کے والے کی فضیلت ہوتی ہے فوت شدہ کی؟ اور اس بنا پر اس مسلمان جو تھے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ عیسائیت کے دام میں آتے چلے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے جو قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے ان کے بعض کہ وہ مردے زندہ کرتے تھے،
یا پرندے پھونک مارتے تھے تو پرندے بن جاتے تھے، ان کے جو تفسیریں انہوں نے اپنا رکھی تھیں وہ بھی ایسی تھیں جو کہ مشرکانہ خیالات پر منتج ہوتی تھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر اس سے اعتراضات پڑتے تھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خیالات کی بھی اصلاح فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مثلاً ایک یہ عقیدہ مسلمانوں میں رائج تھا کہ اب خدا کلام نہیں کرتا، وہی بند ہو چکی ہے، الہام کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی جس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی شدت کے ساتھ اس خیال کی بیخکنی کی ہے، قرآن کریم کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت کی روشنی میں۔ آپ نے فرمایا تم کہتے ہو خدا کلام نہیں کرتا، خدا مجھ سے کلام کرتا ہے۔ مثلاً بے شمار الہامات تھے جو مسیح السلام کو الہام ہوا کہ ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء، ایسے لوگ تیری مدد کریں گے جن کو ہم آسمان سے وحی کریں گے۔ حضور نے یعنی اس الہام میں یہ بتایا گیا کہ صرف آپ کو ہی نہیں وحی ہو رہی، اور لوگوں کو بھی وحی کر کے ہم تیری طرف لائیں گے۔ تو اور بڑی کثرت سے لوگ ایسے ہیں جو اس زمانے میں بھی، اور جیسا کہ مبشر صاحب نے کہا، یہ فیضان آج بھی جاری ہے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کے نتیجے میں بشارتیں پا کر لوگ جو ہیں وہ ہدایت کی طرف آ رہے ہیں، مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اس میں اصلاح فرمائی۔ پھر آپ نے وہ بہت سارے الہامات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے، بہت ساری خبریں جو آپ کو دیں، مثلاً آپ کو یہ فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ آپ تصور کریں اس زمانے کا قادیان، جہاں پہ پہنچنے کے لیے گڑھے پڑے ہوئے تھے رستوں میں، اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے پاس لوگ دور دور سے گہرے گڑھوں میں سے گزرتے ہوئے آئیں گے، وہاں کوئی دنیا کے عجوبے نہیں بنے ہوئے تھے، صرف مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود تھا، جن کی محبت کی کشش میں لوگ دور دور سے آپ کے پاس آئے، انگریز بھی آئے، رشین بھی آئے، دور دور کے سیاح وہاں آتے تھے۔ اور ایک نے کسی نے کہا کہ جی آپ کی سچائی کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا تم؟ وہ کہتا ہے وہ کیسے؟ کہتے ہیں مجھے آج سے اتنے سال پہلے، جبکہ مجھے قادیان میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا، خدا نے یہ بتایا تھا کہ لوگ دور دور سے تیرے پاس آئیں گے، میں نے آپ کو دعوت تو نہیں دی، میری آپ سے کوئی پہلے جان پہچان تو نہیں، لیکن آپ کہاں انگلینڈ سے، آسٹریلیا سے یا رشیا سے چلے ہوئے اور آپ یہاں پہ آئے ہیں صرف مجھے ملنے کے لیے۔ یہ خدا تعالیٰ کے اس وجود کا ثبوت ہے، اور اس کے زندہ خدا ہونے کا ثبوت ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے، اور جو کلام کرتا ہے اس کو پورا کر کے دکھاتا ہے۔ اور پھر یہی فیضان آگے پھر صحابہ میں بھی جاری ہوا، ان سے بھی بے شمار ایسے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو الہاماً بہت ساری خبریں دیں جو پوری ہوتی چلی گئیں۔ تو یہ فیضان جو ہے یہ ایک اتنا بڑا انقلابی بات ہے کہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ مبشر صاحب نے کہا، یہ مسیح السلام کی ذات پر ختم نہیں ہو گیا، آج بھی خلافت کے ذریعے سے یہ فیضان دنیا میں جاری ہے، اور جو لوگ جماعت کے افراد کو، جماعت کو جانتے ہیں، وہ اس فرق کو محسوس کرتے ہیں۔ اب اس زمانے میں بھی ہماری تو کوئی سیاسی حیثیت تو ہے نہیں، ہم تو بہت تھوڑے ہیں تعداد میں ابھی، لیکن دنیا کے کناروں سے لوگ آتے ہیں خلیفۃ المسیح سے ملنے کے لیے، اور ان میں ہر درجہ کے لوگ ہیں، عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں، اور خواص الخواص بھی ہیں، بڑی بڑے حکومتوں کے نمائندگان بھی آتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو ان کو کھینچ کے لاتی ہے؟ یہ وہ مسیح محمدی کا فیض ہے، وہی وعدے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمائے تھے کہ لوگ تیرے پاس آئیں گے، دور دور سے آئیں گے تجھ سے ہدایت، روشنی، تقویٰ حاصل کرنے کے لیے۔ وہی فیضان آج بھی جاری ہے، اور آپ کے نمائندے خلفاء کے پاس آج بھی، خلیفہ وقت کے پاس آج بھی آتے ہیں، اور پہلے خلفاء کے ساتھ بھی یہی اللہ تعالیٰ کا سلوک رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جس کا آغاز مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سارے آغاز جو آپ کے ذریعے سے ہوئے، خواہ وہ علمی لحاظ سے اصلاح کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اعتقادی لحاظ سے اصلاح کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، یا عملی اصلاح کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، وہ خدا تعالیٰ کے اس وعدے کے مطابق جو مسیح السلام نے فرمایا تھا کہ میں خلافت تیرے بعد قائم کروں گا، قدرت ثانیہ آئے گی، اور آپ نے یہ بشارت دی تھی دنیا کو، وہ بھی قائم ہوئی۔ تو یہ سارے بہت بڑے امتیازات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس جماعت کو حاصل ہیں، اور دیکھنے والی آنکھیں دیکھتی ہیں۔ جی، یہ علمی اور اعتقادی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس بات کا بھی اگر ذکر ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ عوام الناس کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ سر سید احمد خان جو مسلمانوں کے ایک بہت بڑے ہمدرد اور لیڈر، اور انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے بڑے کام کیے، ایک علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، مسلمان طلباء کو وہاں داخل کیا، لیکن ان کو جو وہاں پڑھایا جاتا تھا، انہوں نے جو کتابیں شائع کی اور قرآن کریم کی تفسیر شائع کی، اس میں سب سے بڑی بات جو بڑی خطرناک تھی،
وہ یہ کہ فرمایا کہ جو دعا ہوتی ہے یہ اس کی کوئی قبولیت اس رنگ میں نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کو معجزات دکھاتا ہے، انسان کے کام ہو جاتے ہیں، یہ صرف دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض انتہائی بنیادی ارکان اسلام، مثلا فرشتوں پر کا بالکل انکار کر دیا کہ یہ سارے بس ایک قدرتی طور پر کچھ کام ہو جاتے ہیں، اس کو ان کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء پر نازل ہونے والی وحی کا بھی انہوں نے اس رنگ میں انکار کیا کہ فرشتے نازل نہیں ہوتے، یہ اندر سے ہی کوئی بات ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جب ان سے شروع ہوئیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک تو کتاب لکھی برکات الدعا، اور اس میں آپ نے کئی نمونے بتایا کہ دعا کس طرح کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہوتی ہے۔ آپ کا تو شروع دن سے براہین احمدیہ اور اس کے آغاز سے بھی پہلے سے دعا پر ایسا یقین تھا کہ دعا کے ذریعے تو دراصل خدا تعالیٰ اس دنیا کو نظر آتا ہے۔ تو یہ جو مسلمانوں کے اندر یہ خیالات پیدا ہو رہے تھے کہ فرشتے نہیں ہیں یا دعا قبول نہیں ہوتی یا جو کچھ ہو کر رہنا ہے وہ ہو کر، یعنی غلط رنگ میں تقدیر کے بارے میں جو باتیں رائج ہو رہی تھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں آئینہ کمالات اسلام میں مثلا اس طرح کی ان باتوں کی وضاحت کی کہ فرشتوں کے نزول سے کیا مراد ہے، قبولیت دعا سے کیا مراد ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ مثلا بعض قسمیں کھاتا ہے والسماء والطارق، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا کسی مولوی کے پاس جواب تھا ہی نہیں، اور یہ چیزیں اسلام پر اعتراض کے رنگ میں عیسائیوں کی طرف سے پیش ہو رہی تھیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شروع سے ہی سیالکوٹ میں عین جوانی کی عمر میں، جب آپ سیالکوٹ کچھ عرصہ ملازمت کے لیے رہے ہیں، ملازمت تو اپنے ابا جان کی شاید اطاعت میں وہاں پر کچھ دیر رہ گئے، ورنہ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ حاجی پورہ میں بعض گرجے تھے جہاں پر بڑے بڑے پادری آتے تھے۔ سیالکوٹ بہت بڑا مشن تھا عیسائیوں کا، وہاں مسیح موعود علیہ السلام جا کر ان کے ساتھ مقابلے کیا کرتے تھے، اور بحثوں میں بھی اور دعاؤں کے ذریعے بھی ان کو اسلام کی برتری ثابت کرتے تھے۔ تو یہ جو اعتقادی اور علمی باتیں ہیں، بہت ساری ایسے باتیں ہیں جن میں مسلمانوں کی رہنمائی کی ضرورت تھی اور ایک نئے رنگ میں ان کی تشریح کی ضرورت تھی۔ اور مسیح موعود نے فرمایا کہ یہ صرف اس طرح نہیں یہ مسائل حل ہو سکتے کہ انسان سوچے اور بڑی اعلیٰ کتاب لکھتے، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہ ہو۔ تو مسیح موعود السلام کی براہین احمدیہ، آئینہ کمالات اسلام اور برکات الدعا، پھر اسی طرح باقی کتابوں میں بھی مسلمانوں کی اس طرح کی، جیسے مسیح وفات مسیح کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسیح موعود السلام نے انکشاف کیا۔ تو یہ ساری باتیں مسیح موعود السلام کے ذریعے امت مسلمہ کو ملی۔ جی مبشر ریاض صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مبشر صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے، فضل الرحمان صاحب بھی بتا رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کس طرح اسلام کا دفاع ایک مستقل کوشش کے ساتھ کر رہے تھے، اور ایسے ایسے جواب دیتے تھے جو دوسرے علماء کے پاس تھے ہی نہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ خدا تعالیٰ کی رہنمائی سے میں یہ باتیں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو انڈیا میں اگر ہم خاص طور پہ دیکھیں تو ایک ہندو احباب کی بھی تحریکات تھیں، لیکن خاص طور پہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس زمانے کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے کہ عیسائی مشن جو ہے وہ بڑی سرگرمی کے ساتھ کوشش میں اس کام میں لگا ہوا تھا کہ اسلام پر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات کرے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کس طرح ابھر کے سامنے آتے ہیں، اور آپ نے کس طرح اسلام کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا؟ جی میں بھی اتفاق سے یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے موقع دیں گے تو اسی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ ہندوستان میں جو اتنی تیزی سے عیسائی مذہب پھیلا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درجنوں سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئے، اور یہی وجہ ہے، اگر تفصیل سے ایک منصفانہ نگاہ سے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کاسر صلیب کو، اس مسیح محمدی کو اس جگہ پر مبعوث کیا۔ یہاں عیسائیوں کے پاس ایک بہت کاری حربہ تھا۔ بے شک یہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، اپنے حکومت کے بل بوتے بھی ان کو فائدہ ہوا۔ بے شک عیسائی حکومتوں میں عہدے بھی دیتے تھے، بے شک عیسائی پیسے روپے کا، باقی چیزوں کا لالچ بھی دیتے تھے، وہ بھی ان کے کاموں میں ممد و معاون ثابت ہوا۔ لیکن بہت بڑا ہتھیار اور بڑا ہی سادہ جو ایک عام دیہاتی
انسان دماغ کے دل پر بھی اتنا ہی کارگر ہوتا تھا جتنا کہ پڑھے لکھے کے لیے ہوتا تھا. وہ یہ مثال کے ساتھ واضح کیا کرتے تھے کہ دیکھو اگر آپ نے دریا عبور کرنا ہو، دو وہاں کشتیاں ہوں، ایک کشتی کا ملاح اس کے اندر مردہ پڑا ہو اور ایک کشتی کا ملاح زندہ ہو، تو آپ دریا عبور کرنے کے لیے کس کشتی میں جائیں گے؟ وہ سارے فوراً جواب دیتے تھے کہ جس کا ملاح زندہ ہوگا ہم اس کے پاس جائیں گے تاکہ ہمیں پار لگا دے. وہ کہتے دیکھو تمہارا نبی فوت ہو گیا اور تم مانتے ہو کہ عیسیٰ ابھی زندہ ہے اور اس نے دوبارہ آنا ہے، تو بتاؤ پھر یہ ہمارے عقائد زیادہ صحیح کہ آپ کے عقائد زیادہ صحیح ہیں؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. تو عیسیٰ کی حیات کا ایک مسئلہ لے کر انہوں نے اسلام کی گردن پر ایک ایسی چھری رکھ دی کہ اسلام کی زندگی کے آثار تقریباً مٹ چکے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں آ کے دو کام کیے اور دونوں کا نتیجہ ایک ہی تھا. آپ نے وفات مسیح کا اعلان کیا اور قرآن مجید کی 30 آیات کے ساتھ ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. عیسائیوں کے لیے تو قرآن نہیں تھا حجت، عیسائیوں کے لیے آپ نے بائبل سے، آپ نے عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید سے، عہد نامہ قدیم میں تو ان کے عقائد کا رد تھا، مسیح کی وفات کو اس میں ہونا تھا، عہد نامہ جدید میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کیا. آپ نے اپنے اشتہاروں کے ذریعے، اپنے خطوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے، مباحثوں اور مناظروں کے ذریعے سارے کا سارا زور لگایا اور ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ محض خدا کے ایک نبی تھے دوسرے 1,24,000 نبیوں کی طرح. اور اس کے ذریعے آپ نے صرف یہ نہیں ثابت کیا کہ مسیح فوت ہو چکے ہیں، آپ نے یہ ثابت کیا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ دائمی حیات کے وارث ہیں. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو دلائل کے ساتھ، علمی اور عملی اور عقلی دلائل کے ساتھ صرف اور صرف مسیح موعود علیہ السلام نے ثابت کیا. اور کسی عالم میں، کسی بزرگ میں، کسی پیر میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس دلائل کے ساتھ ثابت کر سکے. یہ مسیح موعود علیہ السلام کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کی صداقت اور آپ کی بزرگی کو دلائل کے ساتھ قائم کیا. آپ نے حجت الاسلام کتاب میں بیان فرمایا کہ میری تو بعثت کا مقصد ہی یہ ہے. فرماتے ہیں یہ عاجز تو محض اسی غرض کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تا یہ پیغام خلق اللہ کو پہنچا دے کہ دنیا کے مذاہب موجودہ میں سے وہ مذہب حق پر اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے جو قرآن کریم لایا اور دار النجات میں داخل ہونے کے لیے دروازہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. مبشر ایاز صاحب جزاک اللہ. اسی حوالے سے ایک فالو اپ کویشچن میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں. ہمیں احسن صاحب ہیں، انہوں نے واٹس ایپ پہ یہ سوال بھی بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حیات مسیح کا جو عقیدہ ہے اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ ایک شرکیہ عقیدہ ہے، لیکن ابتدا میں آپ خود بھی اس کے قائل تھے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں عقائد یہی تو یہ مسیح علیہ السلام کی سچائی کی دلیل ہے اور بہت بھاری دلیل ہے. لوگ بڑے بڑے حضور کی جو مخالف تھے انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اور اس زمانے تک لکھتے چلے آ رہے ہیں. بڑے بڑے جدید انداز کے ساتھ تجزیہ کرتے ہوئے ثابت کرتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام دراصل ایک باقاعدہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کے تحت کھڑے ہوئے تھے یا کھڑے کیے گئے تھے. بڑی کتابیں لکھی گئی اور ہر شخص یہ کہتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ پہلے پلاننگ کی تھی، پہلے یہ کہا یہ کہا یہ کہا. یہ اعتراض جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت اعتراض ہے، کیونکہ یہ اعتراض جواب ہے ان تمام باتوں کا جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے پلاننگ کی تھی. اگر آپ کی پلاننگ ہوتی تو آپ کبھی بھی حیات مسیح کے عقیدے کو نہ اپناتے. آپ کا یہ عقیدہ آغاز میں رکھنا بتاتا ہے کہ آپ کی اپنی پلاننگ کوئی نہیں تھی. ایاز صاحب آپ پتلی تھے، پیچھے ہاتھ کوئی اور تھا. یہاں آ کے ہم ذرا مخالفوں سے الگ ہو جاتے ہیں، یہاں تک ہم اکٹھے ان کی تائید کرتے ہیں.
یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے انگریز تھے، ہم کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے خدا تھا، خدا کا ہاتھ تھا۔ انبیاء جب پیدا ہوتے ہیں تو عقائد کے اعتبار سے پہلے دن سے ہی نبی نہیں ہوتے، ان کے عقیدے وہی ہوا کرتے ہیں جو اس وقت قوم کے ہوا کرتے ہیں، موٹے موٹے عقیدے۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے رہے؟ کیا آج اگر کوئی مسلمان خانہ کعبہ کو چھوڑ کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتے رہے، تو تب تک پڑھتے رہے جب تک خدا نے حکم نہیں دیا۔ جب خدا نے کہا نہیں آپ ادھر سے ادھر منہ کر لو تو ایسا ہو گیا۔ آپ عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابیں پڑھیں، وہ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ جب تک دیکھیں ان کا مفاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ یہودیوں کے ساتھ تھا تو آپ ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے ان کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، جب طاقت ملی غلبہ ملا تو الگ ہو گئے۔ سیم وہی اعتراض ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب تک خدا تعالیٰ نے نہیں بتایا تب تک آپ انہی عقیدوں پہ قائم تھے، اسی عقیدے کے قائم تھے جو عام لوگوں کا، مسلمانوں کا عقیدہ تھا۔ لیکن جب خدا تعالیٰ نے بتا دیا تو آپ پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ تو آپ کی سادگی اور سچائی کی دلیل ہے۔ درست بات ہے، جزاک اللہ وشیاض صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے خان صاحب باقاعدہ پروگرام میں حصہ لیتے ہیں، کال کرتے ہیں۔ آج انہوں نے واٹس ایپ پہ سوال بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کوئی اسلام کی خاص خدمت نہیں کی بلکہ ایک نیا فرقہ بنا کے الٹا نقصان پہنچایا ہے اسلام کو۔ اس حوالے سے بتائیں کچھ۔ پتہ نہیں ان کا معیار کیا ہے کہ کون سی بات ہو تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ یہ اسلام کی خدمت ہے۔ ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ زندہ خدا پر زندہ ایمان بخشا، بندوں کو خدا کے ساتھ ملایا، اور یہاں تک کہ وہ خدا نما وجود بن گئے۔ اللہ ان سے کلام کرتا تھا، ان میں پاکیزہ تبدیلیاں پیدا کیں۔ بہت سارے اعتقادات جو مسلمان اپنائے ہوئے تھے کہ قرآن کریم کی آیات کو منسوخ مانتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کا ایک نقطہ ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہے۔ آج بھی یہ بدقسمتی سے بہت سارے مسلمان جو ہیں اور علماء اس بات پر مصر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کریم نے بہت ساری آیات جو ہیں وہ منسوخ پائی جاتی ہیں۔ اور قمر صاحب، یہی علماء غالباً یہ بھی کہتے ہیں کہ جب قرآن موجود ہے تو کسی شخص کے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، قرآن موجود ہے۔ ہاں، تو دیکھیں پھر جب قرآن کریم ہی یہ بات کہتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحتیں فرمائیں کہ آخری زمانے میں جب مسلمانوں کی یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھیجے گا جو مسیح اور مہدی ہوگا، چاند سورج اس کے گرہن لگ کے اس کے نشان، اس کی سچائی کی گواہی دیں گے، اور بہت ساری ایجادات اس زمانے میں ہوں گی، صحف نشر کثرت سے پھیلائے جائیں گے، نئی نئی ایجادات ہو جائیں گی۔ قرآن کریم میں، حدیث میں ان کی تفصیل سے ان کا ذکر ملتا ہے۔ دجال آئے گا، دجال کے مقابل پر خدا تعالیٰ مسیح کو کھڑا کرے گا اور صلیبی فتنے کو پاش کرے گا۔ کون ہے جو کر رہا ہے؟ ان کے جو اعتقادات ہیں وہ تو صلیبیوں کے عقائد کی تائید کرنے والے ہیں۔ جی۔ تو اب پتہ نہیں اسلام کی خدمت، اگر یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے کہ قرآن کریم کی اور اسلام کی اور آن وسلم کی حقانیت کو ثابت کیا جائے، تو پھر اسلام کی خدمت اور کیا ہے؟ جی۔ اور اعتقادی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی ساری ان کے جو اعتقادات ہیں جو تفسیروں میں پڑھائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آدم پہلا انسان تھا، مثال کے طور پر، اور ابلیس اور شیطان کے متعلق جو قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ جو وہ ابلیس جو تھا وہ پہلے فرشتہ تھا اور پھر وہ وہاں سے نکلا۔ اب یہ قرآن کریم کے صریح خلاف بات ہے، فرشتے تو نافرمانی کرتے نہیں، جس نے نافرمانی کی خدا نے اس کو ابلیس کہا، تو وہ فرشتہ کہاں سے ہو گیا؟ نبیوں کے بارے میں قرآن کریم کے حضرت مسیح علیہ السلام کے علاوہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، کس نبی کے متعلق جھوٹے اور فاسد اور نہایت ہی لغو اور بیہودہ قسم کے خیالات جو ہیں وہ مسلمانوں کی تفسیروں میں نہیں پائے جاتے اور ان کے اعتقادات میں آج بھی پائے نہیں جا رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کی روح سے ثابت کیا، دلائل سے ثابت کیا، یہ اصلاح کی کہ خدا کے نبی جو ہیں وہ سچے اور راست باز ہوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جن پر تم 3 جھوٹ بولنے کا الزام لگاتے ہو، ان کو تو خدا نے خاص طور پر صدیق النبیہ کہا ہے، اور یوسف علیہ السلام پر یہ الزام کہ وہ ایک عورت کی طرف، زلیخا جس کا نام بیان کیا جاتا ہے، اس کی طرف مائل ہو گئے تھے، یہ نبی کی شان کے خلاف ہیں یہ باتیں۔
تو وہ سچی اور پاک تفسیریں جو بیان فرمائی ہیں یہ اسلام کی خدمت نہیں تو کیا ہے؟ اگر یہ لوگ انہی اندھیروں میں رہنا چاہتے ہیں، انہی باتوں کو اپنائے ہوئے ہیں، تو اس کو ہم سوائے اس کے کہ ان کے لیے درد محسوس کریں، ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی روشنی عطا کرے اور وہ پہچان سکیں کہ اسلام کی حقیقی خدمت کس چیز کا نام ہے۔ ابھی کیا اسلام کی حقیقی خدمت اس چیز کا نام ہے کہ مسجدیں گرائی جائیں؟ کیا اسلام کی حقیقی خدمت اس بات کا نام ہے کہ لوگوں کے ذاتی املاک اور مکانات کو گرایا جائے؟ کیا اس بات کا نام ہے کہ لوگوں کو اشتعال دلا کر تمام ان لوگوں کے جن کو تم مسلمان نہیں سمجھتے ان کے خلاف قتل کی ترغیب دی جائے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نمونے کے حوالے سے بتایا کہ مخالفوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے۔ آپ کی طرف سے کسی کو کوئی دکھ نہیں پہنچا۔ ہاں جب آپ کے خلاف حملے ہوئے ہیں تو آپ نے دفاع کیا ہے اپنا تلوار کے مقابل پر تلوار سے، لیکن آپ کا پیغام تو محبت تھا، رحمت تھے آپ۔ تو یہ خدمات کا موازنہ کر لیں، کیا یہ خدمت اسلام ہے جو ان کے مسلمان جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ مساجد کو، احمدیہ مساجد کو جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، جہاں آپ پر نازل ہونے والی کلام کو پڑھا جاتا ہے، جہاں قرآن کریم کے نسخے ہوتے ہیں، ان کو وہ جلا دیتے ہیں، کیا یہ خدمت اسلام ہے؟ دوسری طرف مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جو آغاز ہوا ہے، آج ساری دنیا میں واحد جماعت احمدیہ ہے جس نے 75 زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم کر کے ساری دنیا میں پھیلائے ہیں۔ اس زمانے میں تو لوگ ترجمہ کے ویسے ہی خلاف تھے، جو بھی ترجمہ کی کوشش کرتا تھا کہتے یہ کافر ہے، یہ تو اس کا قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ تو کون ہے جو اسلام کا پیغام پھیلا رہا ہے؟ کون ہے جو دنیا بھر میں مساجد تعمیر کر رہا ہے؟ یہ وہ مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے بعد خلافت کا نظام ہے، اس کے تابع یہ جماعت کر رہی ہے۔ اگر یہ خدمت اسلام نہیں تو پھر پتہ نہیں کون سی خدمت اسلام۔ قمر صاحب، ان کے سوال سے ایک بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان کو ایک نئے فرقے بنانے پر بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اس سے نقصان پہنچایا ہے، تو اس کے بارے میں دیکھیں یہ قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا، جب بھی کوئی خدا کی طرف سے نبی آیا ہے تو اس پر یہی اعتراض کیا انہوں نے کہا ہم سارے اچھے بھلے آرام سے اکٹھے رہ رہے تھے، یہ آپ نے آ کے کیا کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا یہی نہیں اس وقت کے کفار و مشرکین نے کہا بھی ہم ٹھیک رہ رہے تھے، آپ نے آ کے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا، ہمارے باوجداد تو اسی طرح چل رہے تھے، باپ کو بیٹے سے علیحدہ کر دیا، ماں کو بیٹے سے علیحدہ کر دیا، ایک دوسرے کے خلاف اپنے جدائیاں ڈال دی ہیں۔ تو یہ تو ہر نبی کے خلاف یہی اعتراض کیا گیا، اور یہی تو مسیح السلام کی سچائی کی دلیل ہے۔ آپ نے یہ بتایا کہ تم الکفر و ملت واحدہ کی طرف پہ چل رہے تھے، جو مرضی کرتے جاؤ سب ٹھیک ہے۔ دیکھیں جب اندھیرے میں ہوں تو وہاں پہ روشنی آئے تو اس کی وجہ سے پھر جو اندھیرے کے رسیا ہو چکے ہوتے ہیں ان کو تکلیف تو ہوتی ہے، ان کی آنکھیں تو چندیاتی ہیں، کیڑے مکوڑے جو روشنی کا سامنا نہیں کرتے وہ بھاگتے ہیں، یہ تو ہوگا۔ لیکن مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے سعید فطرت لوگوں کی ایک جماعت ہر فرقے سے آ رہی ہے، نہ صرف ہر فرقے سے، مسلمانوں کے دیگر مذاہب سے بھی لوگ نکل کے آ رہے ہیں، اور وہ سچی توحید سے کا عرفان حاصل کر رہے ہیں، حقیقی تعلیم اسلام کی اس سے آشنائی حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے تقوی کی راہوں پر قدم مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایک عالمی جماعت بن رہی ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرقہ ایک بنا دیا، ساری دنیا میں اگر کوئی جماعت ہے، اور جماعت یاد رہے کہ وہ اس سے بنتی ہے جب اس کا ایک امام ہو۔ دیکھیں بات لمبی ہو رہی ہے، میں مختصر کرتا ہوں قرآن کریم کے حوالے سے ہی، پھر میں اس بات کو چھوڑوں گا تاکہ باقی دوست بھی اس میں اپنی انپٹ دیں۔ بنیادی بات سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہر نماز میں ہر مسلمان پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں۔ اگر وہ واقعتاً ان کی امامت الہی امامت ہے تو پھر استعانت ہونی چاہیے نا۔ کیا نعوذ باللہ خدا بہرا ہے؟ یہی تو مسیح وسلم نے کہا خدا نہیں بہرا، تمہاری دعاؤں میں نقص ہے، تم نے اس ذریعے کو نہیں اختیار کیا جس کو خدا نے بتایا تھا۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان دنیا میں یہ پڑھتے ہیں روزانہ، لاکھوں دفعہ شاید پڑھتے، کروڑوں دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن کہاں ہے استعانت؟ اب رمضان میں کتنی عبادتوں پر زور ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ استعانت والا پہلو کیوں نہیں ہو رہا؟ کہاں گئی ہیں وہ عبادتیں؟ ان عبادتوں کا نتیجہ کیوں نہیں نکلا؟
حضرت مسیح السلام نے مثال دی ہے کہ دیکھو اگر آپ کسی طبیب کے پاس جائیں، وہ علاج کر رہا ہے، کچھ عرصہ علاج نہ ہو تو کہتے ہیں یار اس کے نہیں کوئی اور دوائی، کوئی کسی اور طبیب کے پاس چلتے ہیں۔ تو آپ کی اتنے عرصے کی یہ باتیں، دعائیں، مسلمان مسلسل ذلت اور خواری میں ہیں، سوچیں تو صحیح کہ کہیں کہاں نقص ہے۔ وہ نقص یہاں پہ ہے کہ آپ کہتے تو یہی ہیں کہ نعبد و ایاک، ہم اکٹھے ہیں، اکٹھے نہیں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی فضل سے جو جماعت احمدیہ ہے، جو خلافت حقہ اسلامیہ احمدیہ کے ساتھ وابستہ ہے، ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ خدا کی نصرت و تائید کے بے شمار نشانات ہیں کہ اللہ ہماری آزانہ دعاؤں اور التجاؤں کو سنتا ہے۔ باوجود مخالفین کے انتہائی کوششوں کے خدا تعالیٰ ہماری جماعت کی حفاظت فرماتا ہے، انہیں کامیابیوں سے نوازتا ہے، ان کے جماعت کے پروگراموں میں برکت ڈالتا ہے، اور مخالفین کے منصوبوں اور ان کے بد ارادوں کو ان میں ناکام و نامراد کرتا ہے۔ ہم تو اس کی استعانت کا ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ تو بھائی اگر آپ کے ساتھ، اگر آپ سچے ہیں اور آپ ہی جماعت ہیں، تو پھر آپ 72 ایک طرف ہیں، لیکن میں یہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہی ختم کرتا ہوں کہ آپ نے ہی یہ فرمایا تھا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک جماعت ہوگی۔ 72 ایک طرف ہیں، آپ اپنی تعداد، اپنی کثرت، اپنی جمعیت پر فخر کرتے رہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ووٹ جو ہے وہ اس ایک کی طرف ہے جو آسمانی امامت کے ساتھ وابستہ ہے، جو امام مہدی اور مسیح موعود کے ساتھ وابستہ ہے، جو اب خلافت کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہمارے ساتھ، ہمارے حق میں خدا اور رسول کی باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اگر آپ اس کے باوجود کہتے ہیں یہ ایک فرقہ ہے، تو آپ تو اب فرقہ بھی نہیں اب مانتے کہہ رہے ہیں فرقہ بنا دیا، اس میں سے بھی نکال دیا، نہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں خارج فرماتے، خدا کی فعلی شہادتوں میں خارج نہیں فرماتی، تو ہمیں اس بات کی پھر پرواہ نہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ قمر صاحب جزاک اللہ۔ فضل صاحب ہمارے پاس ایک سوال ہے، ڈاکٹر قدسیہ خان صاحبہ سوئٹزرلینڈ سے پوچھتی ہیں کہ حضور نے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے آریہ سماج کے عقائد کی غلطی کو کس طرح ظاہر کیا؟ یہ بڑا ایک خاص مخصوص ایک ہندوؤں کے طبقے کے بارے میں سوال ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ میں اس کے شروع میں ہی ذکر کیا، اور آریوں کے بعد بڑے بڑے پادریوں کا، بڑے بڑے لیڈروں کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان لوگوں، ان کا اصل جو ٹارگٹ تھا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرتے تھے، اور انتہائی گندی گالیاں دینا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی بےہودہ الزام لگانا، جن میں سے لیکرام ایک بہت بڑا ان کا لیڈر تھا، اس نے کتابیں بھی شائع کیں، اس کے مسیح علیہ السلام نے اس کا مقابلہ بھی کیا۔ لیکن عام طور پر اگر ان کے صرف عقائد کو دیکھا جائے تو آریوں کا اعتقاد یہ تھا کہ جو بھی پرمیشر، جیسے وہ کہتے تھے کہ ان کا خدا ہے، پرمیشر جس طرح ابتدا سے ہے، اسی طرح روحیں اور جسم یہ بھی دو ابتدا سے ہی ہیں۔ جیسے پرمیشر ازلی ابدی ہے، اسی طرح روحیں بھی ازلی ابدی ہیں، اور جسم بھی ازلی ابدی ہیں۔ گویا پرمیشر نے صرف یہ کام کیا، پرمیشر نے روحوں اور جسم کو پیدا نہیں کیا، بلکہ ان دونوں کو، ان کو کہیں سے یہ دونوں چیزیں مل گئیں، اس نے ان کو آپس میں جوڑ جاڑ کے تو اس طرح انسان کو پیدا کر دیا یا باقی مخلوقات پیدا کر دی۔ اس کے اندر اور بہت ساری ایسی باتیں تھیں جن کو اگر وقت کھولا جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ خدا کے بارے میں جو ایک تصور ابھرتا تھا کہ گویا خدا بھی اسی طرح جیسے روحیں ہیں، اسی طرح جسم بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا صرف اتنا کام ہے۔ اس سے حضور نے ایک تو یہ فرمایا کہ جب کوئی کسی چیز کا خالق ہوتا ہے تو اس کی تو قدرتی طور پر اس کے دل میں ایک محبت ہوتی ہے۔ کوئی انسان اپنے خدا سے کیوں محبت کرے؟ جو وہ تو اس کا پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ زبردستی گویا ان کے پرمیشر نے روحوں اور جسم پر قبضہ کر کے ان کو آپس میں جوڑ جاڑ کے کچھ چیزیں بنا دی ہیں۔ تو ایک مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ بھی خدا کی طرح ہی ازلی ابدی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر حرف آتا ہے۔ دوسری طرف آریہ سماج والے یہ کہتے ہیں کہ ہم توحید کے قائل ہیں، حالانکہ اس طرح تو وہ ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی
اس میں شریک کرتے تھے ان کے اللہ تعالیٰ کی زندگی کے حساب سے یا اللہ تعالیٰ کے ازلی ابدی ہونے کے حوالے سے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. بالکل بلکہ مطلب اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب اس پرمیشور نے ان چیزوں کو پیدا ہی نہیں کیا تو ان کے اوپر حکومت کرنے کا اس کو حق کیا کہاں سے آیا ہے. بالکل درست بات ہے. ذاک اللہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں ٹیلی فون لائن پر جرمنی سے. پٹیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پٹیل صاحب آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے، اللہ میاں نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کے ابھی تک بائبل میں تو صاف لکھا ہے کہ جو جھوٹا نبی ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں یا مگر اس کے بعد اس کو اللہ میاں نابود کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. مگر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زندگی میں بھی وہ کامیاب ہوئے اور آج تک 125 سال سے زیادہ ہو گیا وہ ابھی تک کامیاب ہے. کیا کوئی ایسا نبی، جھوٹا نبی ہے دنیا کے اندر جو اس طرح کامیاب ہوا ہو؟ اور میرا ایک اور اس سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ حضرت خان صاحب جو اتنے اعتراضات کرتے ہیں، اتنا دل دکھاتے ہیں کئی سالوں سے، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ کوئی ایک ایسا جھوٹا نبی پیش کریں جو اتنا کامیاب ہوا ہو. جزاک اللہ. پٹیل صاحب جزاک اللہ. ہم آپ کے سوال کے ویسے تو آپ کا جو بڑا ہی خوبصورت سوال تھا اس سوال کے اندر جواب بھی موجود ہے، لیکن ہم مبشر ایاز صاحب کی طرف چلتے ہیں مزید تفصیل کے لیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مبشر صاحب آپ پٹیل صاحب کا سوال سن سکے ہیں؟ جی 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 جی. اس کے بارے میں کچھ تفصیل میں عرض کر رہا تھا کہ ویسے تو پٹیل صاحب کے سوال میں جواب بھی موجود ہے، لیکن آپ کچھ تفصیل بھی بتا دیں مزید. جی جیسا کہ انہوں نے خود جواب دے ہی دیا ہے کہ کامیابی اور ناکامی انسانی تاریخ کے حوالے سے ہم دیکھیں تو لوگوں کو ملا کرتی ہے، سیاستدانوں کو بھی ملتی ہے، کوئی فلسفہ لے کے اٹھیں، کوئی نظریہ لے کے اٹھیں، انہیں بھی ملتی ہے. کامیابی اور ناکامی تو اپنی اپنی تاریخ بتا رہی ہے کہ جھوٹے سچے دونوں کو ملتی ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ جو خدا کا نام لے کر کھڑا ہو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. یہ پھر ایک اور دوسرے مضمون کی طرف ہم نکل جاتے ہیں کہ قرآن کریم نے خود سورۃ الحاقہ میں ہے کہ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ لو تقول علینا بعض الاقاویل، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص میرے بارے میں یہ کہے کہ خدا تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، میں داہنے ہاتھ سے اس کو پکڑتا ہوں اور اس کی اشارہ کر دیتا ہوں. یہ جو آیات ہیں یہ ایک بنیادی اصول فراہم کرتی ہیں جو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہم باقی جگہوں پہ جائیں اور تاریخ اور جغرافی کو کھنگالیں. یہ قرآن کریم کا ایک بنیادی اصول بتا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ پر دعویٰ کرنے والا، اس کا نام لے کے کھڑا ہونے والا، وہ بہرحال کامیاب نہیں ہوا کرتا، وہ ناکام و نامراد رہتا ہے، وہ چند سالوں کا مہمان ہوتا ہے، اگر چند مہینوں کا نہیں تو وہ چند سالوں کا مہمان ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا نام بھی موجود نہیں ہوتا. اگر اس کا نام رہتا بھی ہے تو کسی اور حوالے سے رہتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو مسلمہ کذاب کو ماننے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اسود انسی کو ماننے والے ہیں. یہ دو بڑے بڑے نام اس لیے ہیں کہ تاریخ اسلام کا معمولی سا طالب علم بھی ان جھوٹے نبیوں کے ناموں سے واقف ہے، لیکن آج ان کے نام صرف تاریخ میں، وہ بھی اسلامی تاریخ میں موجود ہیں، وگرنہ وہ نام صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدا کا نام لے کر کھڑے ہوئے. تقریباً 30 سے 38 سال تک وہ کہتے رہے کہ خدا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے. 1870 سے تقریباً آپ نے مکالمہ مخاطبہ کا اعلان کرنا شروع کیا. 1880 میں آپ نے اپنے الہامات کو شائع کرنا شروع کیا. 1908 میں آپ کی وفات ہوئی. کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا قدم کسی بھی رنگ میں پیچھے ہوا ہو. جماعت احمدیہ کی تعداد، ہر قسم کے امتیازی نشانات
اس میں کثرت ہی کثرت رہی. آپ ایک عام جو اصول ہے قدرت کا، جس اصول کے تحت سارے نبی جاتے رہے، جس اصول کے تحت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے، چلے گئے، اسی اصول کے تحت آپ چلے گئے. لیکن آپ کا مشن نہ 26 مئی 1908 کو رکا، نہ 27 مئی 1908 کو رکا. وہ بڑھتے ہی چلا گیا، اور آج دیکھ لیں کہ 2018 آ گیا، وہ کتنی تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا رہا. حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک منظوم کلام میں اس اصول کو بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں، یہ اگر انسان کا ہوتا کاروبار اے ناقصاں، ایسے کاذب کے لیے کافی تھا وہ پروردگار. کچھ نہ تھی حاجت تمہاری، نہ تمہارے مکر کی، خود مجھے نابود کرتا وہ جہاں کا شہریار. اسلام کے دو اور شعر بھی اسی مضمون کے جو پٹیل صاحب نے بات کی ہے نا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو جانتے ہیں اللہ کے فضل سے اس بات کو کہ خدا تعالیٰ جھوٹے کا حامی نہیں ہوتا. تو انہوں نے اصل میں یہ سوال ڈالا تھا خان صاحب کے لیے کہ آپ کوئی ایسا جھوٹا دکھائیں تو صحیح جس کے اس طرح خدا تعالیٰ اس کو اتنی لمبی مہلت دے اور اس کے مشن میں کامیابی ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بشر صاحب نے شعر پڑھے ہیں اسی تسلسل میں ہے ایک جگہ پہ کہ ہے کوئی کاذب جہاں میں، لاؤ لوگوں کچھ نظیر، جس کی تائیدیں ہوئی ہوں میری جیسی بار بار. اور ایک موقع پہ آپ فرماتے ہیں پاک و برتر ہے وہ، جھوٹوں کا نہیں ہوتا نصیر، ورنہ اٹھ جاوے آماں اور سچے ہوں میں شرمسار. اگر مرزا صاحب، حضرت مرزا صاحب ان کے خیال کے مطابق جھوٹے تھے نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا خدا ابھی تک اس جھوٹے کی تائید کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے؟ تو پھر اس کے اس وعدے کا کیا بنے گا جو اس نے کہا کہ میں تو جھوٹے کو گردن سے پکڑ لیتا ہوں، میری طرف مجھ پہ افتراء کر کے کوئی نہیں بچ سکتا، کہیں نہیں جا سکتا، وہ ناکام ہوگا. انہ لا یفلح الظالمون، کیونکہ من اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر افتراء کرے جھوٹا، ایک بات گھڑ کے کہے مجھے خدا نے کہی اور خدا نے نہ کہی ہو، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اللہ قرآن کریم فرماتا ہے انہ لا یفلح الظالمون، ظالم تو کامیاب نہیں ہوتے، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. تو اگر حضرت مرزا صاحب نعوذ باللہ من ذالک جیسا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹے تھے، تو خدا ان کے حق میں کیوں نشانات دکھاتا چلا جا رہا ہے؟ کیوں اپنی محبت کی علامتیں ان کے ذریعے اور ان کے ماننے والوں کے ذریعے سے ظاہر فرما رہا ہے؟ لیکن ایک بات اور میں ان کے لیے، خان صاحب کے لیے اسی ضمن میں عرض کر دوں، قرآن کریم پر غور کیجئے. قرآن کریم نے جہاں پہ یہ فرمایا کہ ایسا شخص سب سے زیادہ ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس نے کچھ اور بھی ظالموں کی علامات بیان فرمائی ہیں. انہی میں سے ایک یہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں کو سے روکتا ہے، اور وہ روکنا کئی طرز پہ ہے، مسجد میں عبادت نہ کرنے دے، مسجدوں کو گرا دے. تو خدا کے لیے قرآن کی روشنی میں دیکھے تو صحیح کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو یہ آتا ہے کہ غالباً کوئی شخص اوقات ممنوعہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ دل کرتا ہے کہ اس کو منع کروں کہ یہ وقت نہیں ہے نماز کا، لیکن خدا تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ میرے سامنے ہے کہ کہیں میں اس کا مرتکب نہ ہو جاؤں کہ اس کو نماز پڑھنے سے روکتا ہوں. بہرحال قرآن کریم کے یہ ارشادات بڑے واضح ہیں. ہماری تو اپنے جماعت کے جو معاندین ہیں، مخالفین ہیں، ہم سچی بات ہے کہ ہماری تربیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے ذریعے سے اس طرح ہوئی ہے کہ ہم ان کے لیے دکھ اور درد محسوس کرتے ہیں. ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے، ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو. نصیحت ہے غریبانہ کہ سوچیں تو صحیح کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے، خدا کی فعلی شہادت کہاں پہ ہے. دیکھیں یہ جماعت کی ترقی ہونا، جماعت کے اندر ساری دنیا سے سعید فطر لوگوں کا آنا، خدمت قرآن، مساجد کی تعمیر، دین کے لیے زندگیاں وقف کرنا اور تبلیغ اسلام کے پیغام لے کر، اسلام کا امن اور سلامتی کا پیغام لے کے نکلنا، یہ جتنی مہمات خلافت کے ذریعے سے جاری ہیں مسیح موعود علیہ السلام کے فیضان سے، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ کس چیز نے یہ جذبہ پیدا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کے وعدے تھے، اس کے مطابق یہ کام چل رہے ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی کوششوں میں اللہ تعالیٰ برکت بھی دے رہا ہے اور غیر معمولی برکتیں دے رہا ہے.
امن کا پیغام اسلام کا لے کے کون نکل رہا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں مرزا صاحب نے کیا کیا. آج دنیا میں غیر مسلم بھی یہ مان رہے ہیں کہ اگر اسلام کی یہ تصویر جو امن اور سلامتی اور محبت اور پیار کے پیغام پر مشتمل ہے، جو لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا پیغام لیے ہوئے ہے، جو جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے اور دلائل کے ساتھ پیش کرتی ہے، اور اپنی پوری 100 سال سے زائد کی تاریخ کو ساتھ رکھتے ہوئے پیش کرتی ہے کہ کبھی کسی فتنے اور فساد میں کسی ملک میں بھی جماعت شامل نہیں ہوئی، ہمیشہ اس کا پیغام محبت کا رہا ہے، امن کا رہا ہے. اگر یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے تو پھر کس چیز کو خدمت کہیں گے؟ خان صاحب جو ہیں پتہ نہیں انہوں کو کبھی ان سے کوئی پوچھنے کا موقع نہیں ملا کہ آپ کے اپنے کیا اعتقادات ہیں، اور ان کا آخر کسی نہ کسی مسلمان فرقے کے ساتھ تو ان کا تعلق ہوگا نا. جس بھی فرقے کے ساتھ ان کا اپنا تعلق ہے، ایک تو اس کا نام بتا دیں اور یہ بتا دیں کہ وہ فرقہ پاکستان میں اسلام کی کیا خدمت کر رہا ہے، اور ان کے اعتقادات کیا ہیں، ان کا خدا کے بارے میں کیا اعتقاد ہے، فرشتوں کے بارے میں کیا اعتقاد ہے. آدھے تو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہی نہیں مانتے، اور پھر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑے بڑے معجزات، سید عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے کتنے مردے زندہ کر دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا کوئی بھی کہ ایک بھی مردہ انہوں نے گویا زندہ نہیں کیا. تو یہ جو کنٹراڈکشن ہے ذرا پتہ چلے ان کے اپنے کس مذہب کے ساتھ تعلق ہے. جو ہے وہ روحیں لے کے جا رہا تھا، آپ نے وہ کھینچ کے تھیلی کھول دی. وہ گویا اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر ان کے جو یہ چھوٹے چھوٹے جن پیروں کو یہ مانتے ہیں ان کے بڑے بڑے معجزات دکھاتے ہیں. پاکستان میں اب میں نام نہیں لینا چاہتا بعض لوگوں کے، ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے اپنے معجزات بنا کر دکانیں بنائی ہوئی ہیں، عرس مناتے ہیں. یہ خان صاحب بھی بتا دیں کہ ان کا کس فرقے کے ساتھ تعلق ہے. اس فرقے نے کتنے عیسائیوں کو مسلمان کیا، افریقہ میں کتنی مساجد بنائیں، یورپ میں کتنی مساجد بنائیں، امریکہ میں کتنی مساجد بنائیں، اور ان کے ذریعے کتنے غیر مسلم جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے، کتنے تراجم قرآن انہوں نے کیے، کتنے ان کے لوگوں نے اسلام کی خاطر زندگیاں وقف کیں. اور پھر ایک بات، آخری بات یہ کہ کوئی ایسی ان کی ایسی پروگریس جس میں ان کو ترقی ملی ہو پاکستان یا اور بعض ملکوں میں جہاں پر مسلمان ذرا ایک قدم بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مار پڑتی ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ ان کے برے حال ہو جاتے ہیں. جی فضل صاحب، ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر نہیں سوال آیا ہے، وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. عارف صاحب نے بنگلہ دیش سے پوچھا ہے کہ حضرت، اچھا اس سے پہلے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، خان صاحب نے بھیجا ہے کامنٹ. وہ کہتے ہیں کہ مہدی سوڈانی جو ہے وہ اس کا سلسلہ تو 300 سال تک زندہ رہا، یہ کون سی ایسی بات ہے کہ جھوٹے کو بندہ ترقی نہیں دیتا؟ اس وقت مہدی سوڈانی کا سلسلہ اس وقت کہاں تھا؟ یہ جو 300 سال کی بات کر رہے ہیں ذرا تاریخ کو ذرا پڑھ کے خود بھی دیکھ لیں. جب مولانا حالی یہ کہہ رہے تھے کہ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، فقط رہ گیا اسلام کا نام باقی، ان کے بڑے بڑے علماء، علامہ اقبال جو ان کے نزدیک تو وہ تو مسلمان ہیں نا، یا ان کو بھی دار اسلام سے خارج کر دیں گے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. مولانا حالی نے ایک پورا مسدس لکھ دی کہ مسلمانوں کا اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ ان میں سے کہیں اسلام کا نام و نشان نہیں پایا جاتا. تو وہ مہدی سوڈانی کو ماننے والے انہوں نے کتنے لوگوں کو جا کر یورپ میں مسلمان کیا. یہ اس طرح دعویٰ کر کے صرف بات کو خود اس کا اپنا انجام کیا ہوا تھا. ہاں جی، خود اس کا اپنا کے ساتھ لڑائی میں پہلے تو اس شخص کا سوال ہوگا نا کہ اس کا خود کیا انجام ہوا تھا. تھوڑا سا مطالعہ کر لیں. بات یہ نہیں ہے کہ 300 سال تک اس کا سلسلہ ہے، وہ تو خود بہت بری طرح اپنے مشن میں ناکام ہوا اور بڑی بری طرح انگریزوں کے ہاتھوں مقابلے میں وہ مارا بھی گیا. قمر صاحب، فضل صاحب، جزاک اللہ. تو اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں. ہمارے عارف صاحب نے بنگلہ دیش سے سوال کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اہل فارس سے ہونے کے کیا دلائل ہیں؟ ہمارے پاس چونکہ ٹائم تھوڑا ہے اس لیے میں مختصر سا اس کا جواب دے دیتا ہوں. یہ ایک علیحدہ تفصیلی بات ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پر بڑا لکھا ہے، ہمارے جماعت کی لٹریچر میں بھی موجود ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کہ کیا آپ اہل فارس میں تھے یا نہیں تھے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود لکھا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ آپ اہل فارس میں سے ہیں، آپ کا خاندان. باقی اس کے اوپر تحقیقات بھی ہوئیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے متعدد بار یہ بات لکھی ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ میرا جو خاندان ہے یہ اہل فارس میں سے ہے. اس کی آگے تحقیقات کریں، کتابوں میں جائیں آپ کے خاندان کے بارے میں،
تو تاریخی کتب سے یہ بات بڑی آسانی سے ثابت کی جا سکتی ہے کہ آپ کا خاندان کہاں سے آیا اور کس طرح آپ اہل فارس میں سے تھے. اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہ لو کان الایمان معلقا بثریا لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء، کہ وہ زمانہ جب زمین سے ایمان اٹھ کر ثریا پر چلا جائے گا تو ان اہل فارس میں سے ایک شخص یا کچھ لوگ ہوں گے جو دوبارہ دین کو آسمان سے لا کر زمین پر قائم کریں گے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی یہ عملی گواہی ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ایک تو رجل فارس کے طور پہ کھڑا کیا کہ جب ساری دنیا میں یہ تھا کہ اب اسلام مٹنے والا ہے، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، فقط رہ گیا اسلام کا نام باقی. اس زمانے سے مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خاندان، آپ کے مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صاحبزادے بھی تھے، دوسرے خلیفہ بھی تھے، اس کے بعد پھر آپ کے ہی خاندان میں سے خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ، پھر خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ، موجودہ ہمارے امام، یہ سارے اہل فارس کے وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے آپ دیکھیں کہ دنیا میں اسلام کی کتنی خدمت ہو رہی ہے، کتنے مشن ہاؤسز ساری دنیا میں ان کے ذریعے قائم ہوئے، کتنی مساجد جگہ جگہ دنیا میں بنی. یورپ کے میں سب سے پہلی جو مسجد ہے وہ خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مسجد فضل کا قیام ہوا. اسی طرح اور پھر اب تو سینکڑوں کی تعداد میں مساجد ساری دنیا میں بن رہی ہیں اور قرآن کریم شائع ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عملی گواہی یہ بتا رہی ہے کہ وہ رجل فارس یا رجال فارس جو ہیں وہ دراصل یہی خاندان ہے جس کے ذریعے دوبارہ آسمان سے ایمان دنیا پر قائم ہو رہا ہے. فضل صاحب جزاک اللہ. مبشر ایاز صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبشر ایاز صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے، اب اگلا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا ہماری گفتگو میں ذکر بھی ہوا ہے مختصراً، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی جو جہاں تک آپ کا اپنے خداداد مشن کی کامیابی پر ایمان تھا، اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر مکمل طور پر یقین تھا، آپ اس کا ذکر بھی کرتے تھے، اور اس سلسلے میں جماعت احمدیہ کے غلبے کے حوالے سے آپ نے بڑی عظیم الشان پیش گوئیاں فرمائی ہیں، تو اس کا کچھ ہمیں بتا دیں. جی، اس میں ایک بہت ہی سادہ سا میں ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو سب سے حضور کی تحریرات میں، ابتدائی تحریرات میں وہ موجود ہے، اور اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ الہامی اقتباس ہے. خدا تعالیٰ نے الہاماً آپ کو بتایا تھا، اور وہ 1886 کی وہ پیشگوئی ہے جو بالعموم پیشگوئی مسلح موعود کے نام سے جانی جاتی ہے، اور ہم حضرت مسلح موعود کے حوالے سے وہ پیشگوئی کا ایک حصہ پڑھتے ہیں. وہ پیشگوئی آگے بھی چلتی ہے، اور اس کا جو آخری اقتباس ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضور اس میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بشارت دے کر کہا تھا کہ تیری نسل بہت ہوگی اور میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا، مگر بعض ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہوں گے، اور تیری نسل کثرت سے ملکوں میں پھیل جائے گی، اور ہر یک شاخ تیرے جدی بھائیوں کی کاٹی جائے گی، اور وہ جلد لاولد رہ کر ختم ہو جائے گی. پھر فرماتے ہیں کہ خدا تیری برکتیں ارد گرد پھیلائے گا، اور فرماتے ہیں کہ تیری ذریت منقطع نہیں ہوگی اور آخری دنوں تک سرسبز رہے گی. خدا تیرے نام کو اس روز تک جو دنیا منقطع ہو جائے عزت کے ساتھ قائم رکھے گا، اور تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا. میں تجھے اٹھاؤں گا اور اپنی طرف بلا لوں گا، پر تیرا نام صفحہ زمین سے کبھی نہیں اٹھے گا. اور ایسا ہوگا کہ سب وہ لوگ جو تیری ذلت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے ناکام رہنے کے درپے اور تیرے نابود کرنے کے خیال میں ہیں، وہ خود ناکام رہیں گے اور ناکامی اور نامرادی میں مریں گے. لیکن خدا تجھے بکلی کامیاب کرے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا.
میں تیرے خالص اور دلی محبوں کا گروہ بھی بڑھاؤں گا اور ان کے نفوس و اموال میں برکت دوں گا اور ان میں کثرت بخشوں گا۔ یہ ایک سادہ سا اقتباس ہے، یہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اس میں کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ 1886 میں خدا سے الہام پا کر آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ آج 2018 ایک ایک فکرہ پکڑ لیں اور دیکھیں خدا تعالیٰ نے اپنی اس بات کو کس طرح پورا کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد کس طرح بڑھی، ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے، اب تو گنی بھی نہیں جاتی ماشاءاللہ، اور ابھی اور بڑھے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور جو آپ کی ناکامی اور ذلت اور رسوائی کی فکر میں لگے ہوئے تھے، آج ان کے نام بھی نہیں ملتے۔ یہ نام ملیں گے اب سلسلہ احمدیہ کی تاریخ میں ملیں گے، باقی تو بھول بھال جائیں گے، کچھ بھول گئے کچھ بھول رہے ہیں۔ اور تو اور مسیح موعود علیہ السلام اور خلافت سے محبت رکھنے والوں کے گروہ کو اللہ تعالیٰ کس طرح بڑھاتا چلا جا رہا ہے، ان کی نفوس میں اموال میں کس طرح برکت دیتا ہے۔ تحریک جدید اور وقف جدید، یہ دو تحریکیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب کچھ واقعات ہزاروں میں سے چند ایک پڑھ کے بتاتے ہیں، ہزارہ واقعات ہوتے ہیں، کیسے ان کے مالوں میں برکت پڑ رہی ہے، کیسے ان کے دوسرے کاموں میں برکت پڑ رہی ہے۔ تو یہ خود ایک اقتباس بتا رہا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کو کتنا یقین تھا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، اور جو آواز لے کر میں اٹھا ہوں وہ آواز اب رکنے کی نہیں۔ ریاض صاحب جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت۔ قمر صاحب ایک اور سوال بھی ہے ہمارے پاس، حضرت مسیح موعود علیہ السلام توام پیدا ہوں گے، اس پر روشنی ڈال دیں۔ ایک پیش گوئی کے طور پہ تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام توام پیدا ہوں گے، تو کچھ تفصیل بتا دیں۔ مسیح السلام کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی، اور لیکن پھر اس کی وفات ہو گئی جلدی، اور حضرت مسیح السلام یہ پیشگوئی پوری طرح پوری ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو پیشگوئی تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی میرے حق میں پوری فرمائی۔ جی قمر صاحب جزاک اللہ۔ فضل الرحمان صاحب ایک اور سوال ہے، جمیل چودھری صاحب بیلجیم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بد زبان لیکھرام سے سلام کا جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی گندی زبان استعمال کرتا تھا، تو اور منہ پھیر لیا۔ تو کیا آج وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ سختی کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ واضح ہونے والی ہے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عمل سختی تھا، پھر اگلا حصہ آئے گا۔ یہی بات میں کہنے لگا تھا کہ یہ جو آخری لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ سختی، یہ سختی نہیں تھی، یہ ایک غیرت کا اظہار ہے کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے، جب وہ حضرت دراصل تو اگر آپ پورا واقعہ پڑھیں تو اس میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو سلام کیا یا نہیں کیا۔ حضور نے جو فقرہ وہاں استعمال کیا ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے اور مجھے سلام کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل حضور کا یہ فقرہ اس سوال کا جواب ہے کہ یہ تو گویا ایک لحاظ سے منافقت ہے پھر، کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تو اس نے اتنی گندی زبان استعمال کی ہے، اور میرے آقا کو اور مجھے سلام کر رہا ہے، یہ کیسے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سختی کا سوال ہے، یا ایک میں روایت پڑھ رہا تھا لیکھرام کی، جب موت ہو گئی تو حضور نے بڑے درد کا اظہار کیا، فرمایا کہ اس کو قادیان، یہ لیکھرام ایک زمانے میں قادیان آیا تھا حق کی تحقیق کے لیے، تو مسیح موعود علیہ السلام سے تھوڑا سا رابطہ ہوا، پھر قادیان کے جو آریہ تھے انہوں نے اس کو زیادہ اپنے پاس رکھا اور اس کو مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ابھارتے رہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ چند شرارتی لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا، ورنہ یہ جس طرح تحقیق کے لیے آیا تھا تو اگر میرے پاس آتا تو ضرور میں اس کو ایسے نشانات دکھاتا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی صداقت کے یہ نمونے دیکھ کر شاید اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی۔ پھر جب یہ مرا ہے اس کے وقت بھی مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو جوان مرگ، یعنی جوانی میں جو اس کی موت ہوئی ہے، یہ بھی میرے دل میں ایک درد پیدا کرتی ہے، کاش یہ اس سے
یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اتنی بازبانی نہ کرتا اور یہ اس طرح اتنی دردناک موت اس کی نہ ہوتی۔ تو یہ دراصل سختی کی بات نہیں ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کے آپ اس فکرے پر غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کو تو گالیاں دے اور مجھے سلام کرے۔ اور سب سے بڑھ کے تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عمل سے بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی ہمارے تمام خلفاء اور موجودہ حضور بھی ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم نے سختی کا یا بد زبانی کا جواب کبھی بھی بد زبانی سے نہیں دینا، ہمارا کام صبر اس بات کا کرنا تعلق ہے کہ حضور نے اعزاز فرمایا تو قرآن خود کہتا ہے عارض عن الجاہلین۔ تو بعض اوقات ایسے مواقع ہو جاتے ہیں کہ جب جہالت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور میں نے اس کی کتاب دیکھی ہے جو اس نے تکذیب برہائن احمدیہ لکھی ہے، اس قدر گندے الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں۔ ابو جہل کے بارے میں اس نے نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک، حضرت ابو جہل اور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے اس کو دعائیہ کلمات سے یاد کیا ہوا ہے، صرف اسلام کی دشمنی ہے، حالانکہ اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تو یہ وہ جہالت تھی جس کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر اعراض کیا ہے قرآن کے حکم کے مطابق۔ بالکل، ہم نے تو نرمی ہی کرنی ہے، موجودہ سارے خلفاء، موجودہ حضور نے بلکہ پورا خطبہ دیا تھا پچھلے سال اس حوالے سے کہ تبلیغ میں نرمی ہونی چاہیے۔ وہ بڑا ایک خوبصورت واقعہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کوئی شخص تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دے رہا تھا، گندی زبان استعمال کر رہا تھا، کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے حضور کافی دیر تک آرام سے تحمل سے سنتے رہے، اور پھر جب وہ آواز رک گئی تو پھر حضور نے پوچھا کہ وہ اب صاحب کہاں چلے گئے، اگر ان کا گلا خراب ہوا ہے تو ان کو جا کے پانی پوچھ لیں بیچاروں کو۔ اچھا، ایک بات مجھے بھول نہ جائے، میں یہ کیونکہ میرا خیال احمدی دوست ہیں تو ان کے لیے میں بتاتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد صحابہ نے ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور آپ کے آقا کو جب لوگ گالیاں دیتے ہیں تو آپ ان کے خلاف پھر بڑی زبردست طریقے سے ان کو جواب بھی دیتے ہیں اور پوری طرح دفاع کرتے ہیں، لیکن آپ کے جب یعنی احمدیوں نے کہا کہ آپ ہمارے آقا ہیں، یا گویا مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہے تھے آپ ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم بھی اسی طرح ان کے جواب دیں، تو مسیح موعود نے فرمایا کہ نہیں، تم کو میں یہ اجازت نہیں دیتا، نہ ہی ان کو اجازت دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات ایسے ہیں، گویا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جو مسیح موعود علیہ السلام نے کھولا ہے، ایک تو اس وجہ سے بھی کہ مسیح کو وہ لوگ خدا بھی مان رہے تھے اور خدا کا بیٹا بھی مانتے تھے۔ فرمایا کہ اگر کوئی مخلوق میں سے خدا کے قریب ترین پہنچا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم ان کو خدا تو نہیں کہتے، اسے خدا تو نہ کہہ سکوں پہ کہتا ہوں کہ اس کی مرتبہ دانی میں ہے خدا نے۔ گویا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنا خدا کو برا بھلا کہنے کی والی بات ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا عظیم و شان ہے کہ ان کے بارے میں کوئی اتنی بات زبانی کرے گا تو اس کے نتیجے میں پھر خدا کی بھی غیرت بھڑکتی ہے، اور پھر بھڑکی علیہ السلام کے اوپر۔ جی فضل الرحمان صاحب، نصیر قمر صاحب، سید مبشر احمد ایاز صاحب، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،